تیرے قریب ہوئے کیا ہے؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے. کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے. ملا نہ ہم کو اگر سنگے آستاں کا نشان، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم ہم پر، وہ کن تو کنز میں مخفی تھے آشکار ہوئے. بات اتنی ساری ہے. اس لیے تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار. بس اس کے قریب اسی وقت ہونا ہے جب آپ اشک بار ہو. اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل ہی فضل ہے. مقصد یہ ہے، کمال کی بات ہے، فضل کی بات ہے. کیا نام ہے آپ کا چوتھائی صاحب؟ یہ دنیا جو چل رہی ہے، یہ دنیا، یہی زندگی، یہی عالم رنگ و بو، اور اسی میں خیر کا سفر ہے، اسی میں شر کا سفر ہے. آپ سمجھے بات؟ یہی خیر کا سفر ہے، یہی شر کا سفر ہے. ماننے والے کے لیے یہی ایمان کی دنیا ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہی کفر کی دنیا ہے. جاننے والے کے لیے جہاں ہر چیز جلوہ گری ہو رہی ہے، نہ ماننے والے کے لیے ہر چیز حجاب ہے. کہتے یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، وہ کہتے یہاں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے. کہتا ہمیں سب ماننے والے ملے ہیں. کہتا مجھے تو ایک ہی ماننے والا نہیں ملا. اس شہر میں جا کے دیکھو سارے خوبصورت لوگ ہیں. کہتا مجھے سارے ہی بندے بدصورت نظر آتے ہیں. تو اپنا اپنا اس کے نظر تھا. تو گویا کہ اللہ کا فضل جو ہے، اللہ کا فضل تمہارا اپنا ہی نام ہے، اور تمہارا اپنا نام اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو تم نے فضل کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اس اپنے وجود کی توحید کی قدر کر کہ جو اس نے عطا کر دیا، یہ نگاہ عطا کر دی، یہ دماغ عطا کر دیا، یہ جسم عطا کر دیا، یہ گھوڑا عطا کر دیا، پھر جوڑا بنا دیا. یہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو. یہ فضل ہے، فضل. تو فضل کا متلاشی جو ہے وہ فضل ہی کے ساتھ ہم کا یار ہوتا ہے. اور یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے، فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے. اس سے بڑا انصاف اور کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو جہاں آپ کمال کی بات یہ ہے کہ کعبہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، مسلح بچھا کے کعبے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کدھر رخ ہوتا ہے. تو ہمارا اپنا ہی رخ کعبے کو ہونا ہے نا. کعبے کی کیا بات ہے، ہمارے رخ کا نام ہے. جدھر رخ کیا وہی کعبہ ہے. اللہ، جدھر آپ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے. تیری آنکھ کے اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ کا چہرہ تجھے نظر آئے گا. تو اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا حسن نگاہ، حسن نظر. تیری حسن نظر ہے تو اللہ کا چہرہ ہے، حسن نظر نہیں ہے تو اندھے کا اندھا ہے. من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الآخرہ. جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو یہاں صاحب بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا. یہاں اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنا انداز نظر کو دیکھ. تو تو ہی اللہ کے فضل کا مظہر ہے. تو کس فضل کو تلاش کر رہا ہے؟ تو خود ہی مظہر ہے، اور تو اللہ کے فضل کا آپ مظہر ہے. تو جب مظہر بنا کے بھیجا، انسان بنا کے بھیجا، جا دنیا میں میرے فضل کی تفسیریں بیان کر. اور تو فضل کی تلاش کر رہا ہے. فضل کی تلاش کرے تو وہ دوسرے کرے. فضل کی تلاش ہو کے جن کو ایمان نہ ملا، اور جن کو دماغ نہ ملا، جن کو خیال نہ ملا، اور جن کو لباس بشر نہ ملا، وہ تلاش کرے. تو لباس بشر میں ہے، تو انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، شکل میں ہے، عقل میں ہے، ذہن میں ہے. کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ یہی فضل ہے اللہ کے. اور کیا فضل ہے؟ اب تو فضل کا مسافر ہے. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہے. ٹانگیں محفوظ ہے. شیخ سادی کا بزرگ واقعہ کہ وہ جا رہا تھا، میرے جوتا نہیں ہے. آگے جا کے دیکھا ایک آدمی کی ٹانگیں نہیں تھی، شکر ادا کیا. جوتے پہ گلا کرنے والا جوتے کے بغیر ہی چھپے کر گیا. کمال ہے، کمال کی بات ہے.
جوتے کا گلا تھا اور جوتے کے عدم موجودگی میں شکر ہو گیا. یہ اس سے نظر ہے کہ وہ گلا تھا، جس بات کا گلا تھا وہ بات ہی شکر والی تھی. آپ یاد رکھنا زندگی میں جہاں آپ کے گلے ہیں وہی شکر کا مقام تھا، جہاں آپ کی رکاوٹیں ہیں وہی سفر کی انتہا تھی. تو آپ جس مقام پر ناراض ہو وہ شکر کا مقام ہے. اس لیے دنیا دار کے لیے حکم ہے جہاں صبر کرنے کا، تو اپنے بندوں کو حکم ہے وہاں شکر کرنے کا. اس لیے کوئی دنیا دار کے ساتھ حادثہ ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مٹ جائیں گے یہ غم کے دن. تو اگر کوئی اپنا بندہ شکر کر کہ چٹھی آ گئی ہے تیری قریب ہونے کے زمانے آ گئے. اس لیے فضل کا متلاشی بن جانا ہی فضل کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر تو یہ فیصلہ کہ تو مرتے دم تک اس کلمے سے جسمت نہیں توڑے گا، اس کلمے سے جسمت نہیں توڑے گا تو کلمہ تجھے کب چھوڑے گا؟ اب کلمہ کیوں چھوڑے تجھے؟ تو نے نہیں چھوڑا، یہ کیسے چھوڑے؟ تو وفا کی ابتدا تو کر دے تو وفا ہی وفا ہے. تو جب مان جائے تو سمجھو کہ تو مانا گیا. تو جب اس طرح چل پڑے تو سمجھو کہ منزل نے اجازت دے دی. اس سفر پر کوئی مسافر نہیں جا سکتا جب تک منزل خود نہ پکارے. آپ لوگوں کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی جو خواہش ہے یہ سمجھو کہ منظوری کی اعلان ہے. یہ کیا ہے؟ منظوری کا اعلان ہے. جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا. وہ بھرا پڑا لاہور بے شمار واقعات کے ساتھ، اور آج جن لوگوں کو یہ شوق ہے سمجھو کہ ان کو منظور کر دیا گیا. اس بات کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کریم کا حق ادا کرو. یا رب العالمین تیری مہربانی ہے کہ ہمیں لا علمی میں تیرا شوق پیدا ہوا. ہم جانتے نہیں تو کہاں ہے، بلکہ تو ہی تو حیا ہے، تو ہی نہا ہے، تو یہاں ہے، تو وہاں ہے، بلکہ تو کہاں نہیں ہے. تجھے اللہ کریم کا شوق ہے، جو ملا آپ کو یہ شوق ہی ملا کرتا ہے، اللہ نہیں ملا کرتا. اللہ جو دیتا ہے شوق ہی دیتا ہے. شوق تمہارے پاس ہے اور یہ منزل شوق کی منزل ہے، اس سے ختم نہیں ہونا کبھی. اس میں پڑاؤ کو نہیں ہے، ختم نہیں ہے. اس میں چلتے ہی رہنا. صبح چلا ہوں، شام چلا ہوں اور بن سوچے انجام چلا ہوں. چل کر رونا، رو کر چلنا، روتے روتے عام چلا ہوں. بس چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں. چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں. اور 100 سال میں سفر کٹا، 50 سال میں سفر. کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے گھر سے میانی صاحب تک. اتنا سفر، اتنی دیر لگائی تم نے؟ کہتے جی 60 سال نہیں کٹے گا، یہ لمبا سفر تھی. تو یہاں تک آنا تھا، تجھے بتا نہیں تھا وہیں سے وہیں تک تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے. تو یہ سفر پہ سارا وقت لگتا ہے. اتنی سی بات ہے، چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا. یہ 2 گام کا سفر ہے، عمر کٹ جاتی ہے. اب سب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان لوگوں پر فضل ہے جو فضل کے متلاشی ہیں، اور فضل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہ بنانا. بس فضل فضل ہی ہے. یہ اگر بسکٹ مل جائے فضل ہے، یہ ڈبہ نہ ملے تب بھی فضل ہے. کیا بات سمجھے؟ فضل ہے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضل کا نام لیتے ہیں، ہم اس کی مہربانی اس کے فضل کو اطلاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا متلاشی ہی اس سفر کا جو مسافر ہے وہی اس سفر کا وصال کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے. اور جو لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ مقیم ہوتے ہیں، اور جو لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ منزل کی اور کوئی نہیں ہوتی. یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں منزل مسافر کا ساتھ ہی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ کوئی اس میں صاحب مقام نہیں ہوتا. صاحب مقام ہی صاحب مسافرت ہے. کس میں یار کیا ملے گا، کیا ملے گا سراغ منزل دل. کیا ہے کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل. تو آپ اس میں کیا آپ تلاش کرنا ہے؟ کون دیکھے کسے کہو اب کے. کیا کہا؟ کون دیکھے کسے کہو اب کے.
دل میں ہے آنکھ، آنکھ میں ہے دل. کون دیکھے کسے؟ کہو اب کہ دل میں ہے آنکھ، آنکھ میں ہے دل. جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، جب بھی تمہارا دل تمہاری آنکھ میں آ گیا تو تمہارے دل کے اندر آنکھ پیدا ہو گئی. فارمولہ مفت و مفت فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جب تمہارے آنکھ کے اندر دل اتر آیا تو تمہارے دل میں آنکھ. بھائی کسی کہانی ہے ساری، اس لیے اللہ کا فضل یہی ہے، اس کے فضل کی تلاش کی جائے، اور اس کے فضل یہی ہے کہ منزل خود بخود ساتھ دیتی ہے. اس میں سفر ہی سفر ہے، اس میں کوئی خدا مطلب نتیجہ نہ نکلے. جن لوگوں نے اپنے چیک جلدی کیش کرا لیے اتنے ہی تھا. کیا کہا؟ اتنا ہی تھا. تو اس لیے آپ نے چیک کیش کرا، دیکھا جائے گا بعد میں گریجوٹی نہیں ملے گی تو ملے گی. اچھا کبھی جلد بازیاں نہ کرنا، ہاں اوور ڈرافٹ سے ایڈوانس نہیں لینا کہ اللہ کریم میں کٹھے دنیا دیکھ لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ لوگوں کے حال پر، اور آپ کو یقین کرے. اور کعبہ آپ کے رخ کا نام ہے، کعبہ آپ کے دل کا نام ہے. اگر کعبہ کا نام ملے تو پھر اپنے دل میں بٹھا کے اس کی نماز پڑھ لو. وہ دل میں نہ ہو تو نماز کہے گی، وہ اللہ کے دل میں نہ ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب وہ دل میں ہے تو پھر نماز رخ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ تو پھر رخ کی کیا بات ہے؟ تو بات یہ اگر وہ دل میں نہیں آئے تو رخ کس کام کا؟ جو دل میں آئے تو رخ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات مک گئی ہے. ہاں پیسی سی بات ہے. تو آپ کے دل میں جو بات اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے. اگر آج آپ کی اس وقت موت آ جائے، کس خیال میں مر رہے ہو وہی آپ کی عاقبت ہے. جس خیال میں مر رہے ہو وہ عاقبت ہے، جس خیال میں زندہ ہو اسی کے اندر عاقبت ہے. تو گویا کہ تم اس کے خیال میں ہو وہ تمہارے خیال میں ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم اس کا خیال رکھتے ہو تمہارا خیال رکھتا ہے. تم اس کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرتا ہے. تم اس کی مانگو وہ تمہاری مان لے گا. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اف نہ کرنا، گلا نہ کرنا. اب آرا چل رہا ہے، چلنے دے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اب نہ بولنا بات نہیں، کیونکہ وہ اس کے مقام یہی ایسی بات ہے نا کہ سچا پیار اور میٹھا گنا تو بیلنے سے گزرے گا ضرور. کہانی اتنی ساری ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت عطا فرمائے. اپنے آپ میں پکے رہنا، اس میں حاصل کچھ نہیں ہونا، کچھ نہ ہو، بس اپنے آپ میں قائم رہو، اپنے آپ میں پکے رہو. فضل پکارتے رہو، آ جائے پھر بھی مانگتے رہو. بس فضل کسی خواہش کے پورے ہونے کا نام نہیں ہے. فضل ہی کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا. اور جب دل میں آ جائے مہمانوں کی طرح پھر اس کی بات نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے جیسے حق ہے. خیال صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے.